جو قرآن نے آپ کے اور میرے لیے آیات نازل فرمائی ہیں پروردگار نے، جو ائمہ نے حدیثیں بتائی ہیں، اس کی تشریح کہاں ہوگی؟ کس فرش پہ سنیں گے اگر فرش عزائے حسین ابن علی پر وہ باتیں نہ سنیں؟ روایات کے ذریعے اپنی نسل کی تربیت کرنے کی عادت ڈالیے، احادیث کے ذریعے اپنی نسل کی تربیت کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ جب روایات کے ذریعے آپ اپنی نسل کی تربیت کریں گے نا، آیات کی روشنی میں اپنی نسل کی تربیت کریں گے، معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اپنی نسل کی تربیت کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقائد کو بچا کر لے گئے۔ میں مثال دوں بچوں کے سامنے، بچے مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ 10 سال بعد ملے، کہ ماشاءاللہ بھائی 10 سال پہلے ملے تھے، ویسے کہ ویسے ہی ہو تم، نہ بال سفید ہوئے، نہ چہرے پر جھریاں آئیں، نظر وظر کمزور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، نظر تو الحمدللہ 6/6 ہے۔ کہ ماشاءاللہ بھائی تم لوگوں کا خاندانی ڈی این اے بڑا عجیب ہے، اللہ نے تمہارے خون میں کیا رکھا ہے؟ مجھ جیسے آدمی اگر گفتگو کرے گا اللہ نے تم لوگوں کے خاندان میں کیا رکھا ہے، تمہاری نسل میں کیا رکھا ہے، تم بوڑھے ہی ہو کے نہیں دے رہے۔ البتہ ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے، کہنی بھی نہیں چاہیے، دل میں خیال آئے تو فوراً وہاں پر 7 دفعہ ماشاءاللہ العلی العظیم پڑھ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے منع فرمایا، جب تمہیں کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگے تو اس کی تعریف بہت زیادہ مت کرو، اس میں اگر تم نے بہت زیادہ تعریف کی وہ چیز برباد ہو جائے گی، منہدم ہو جائے گی، ڈیمالش ہو جائے گی، گر جائے گی۔ تو آپ اس سے کہیں اچھا اب بچے جو سائنس پڑھیں ان کے لیے کہوں بھائی میٹابولزم تمہارا بڑا اچھا ہے، یا مثال کے طور پر ڈی این اے تمہارا بڑا اچھا ہے، کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو، کہتا ہے وہی نہیں، اسی کراچی میں رہ رہا ہوں۔ عجیب ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے وجود میں، بعض خاندانوں میں، بعض گھروں میں، بعض ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو 10 سال گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں، 20 سال گزرنے کے بعد بھی ویسے رہتے ہیں، ان کے وجود میں کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ ڈی این اے کہیے، آپ میٹابولزم کہیے، کیا کہیے، یہ جو آپ کو امام حسین کی محبت ملی ہے، کیا کیا جائے کہ جب آپ کی نسل 500 سال بعد بھی آپ عالم غیب سے دیکھیں، اپنی قبر سے دیکھیں، تو آپ اپنی قبر میں یہ سوچیں کہ واہ سبحان اللہ، جو عقیدے دے کر گیا تھا ویسے ہی چل رہے ہیں۔ کیا کیا جائے اس کے لیے؟ اس کے لیے کیا یہ جائے کہ ٹاک شوز کو دیکھنا بند کیجیے، وہ اپنی ویورشپ بڑھا رہا ہے بیچارہ، اس کا رزق روٹی ہے، اللہ اس کو برکت دے۔ ہر مولوی کی بات سننا چھوڑیے، مفاتی کھولیے، زیارتیں پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے، صحیفہ سجادیہ پڑھیے، اپنے آنے والی نسل کے میٹابولزم کو، اعتقادات کے، اصول دین کے، اس کے جسم میں ایسا انجیکشن لگا کر جائیے کہ اس کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے کے چلا جائے، اور ہمیشہ اس کے عقائد اپنی جگہ پر رہیں۔ یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ معصومین کی زیارت کو نہیں سمجھیں گے، حدیثوں تک نہیں آئیں گے۔ اب مولانا بڑی مشکل صاحب الامر الامام للعالمین، بلند سے بلند صلوات۔ اس کے اوپر تو مولانا بڑی حدیثیں نہیں سمجھ میں آتی، کس نے کہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی؟ آپ کھول کے پڑھیں، دیکھیں، جتنی سمجھ میں آئے اتنا تو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نہر کے کنارے جاتے ہیں، جتنا پانی وضو کی ضرورت ہوتی ہے اتنا تو اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، یا کہتے ہیں اتنی ساری نہر ہے میں پورے سے تو وضو نہیں کر سکتا، کب کہا ہے کہ پورے پانی کو استعمال کرو وضو کے لیے، 2 چلو منہ پہ ڈالو، 1 چلو دائیں ہاتھ پہ، 1 چلو اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار یہ کام کرنے کی عادت ڈالیں۔